اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کرامات آن درویش کے در کشتی بدز دیش متہم کرنند، یعنی اس درویش کی کرامات جس پر کشتی میں چوری کرنے کی تہمت لگائی۔ ایک کشتی میں ایک درویش تھا جو مردانگی کے ساز و سامان کو سہارا بنائے ہوئے تھا۔ اشرفیوں کی ایک ہمیانی گم ہو گئی، وہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے سب کی تلاشی لی، اس مالک نے ان کو وہ درویش بھی دکھایا۔ اس سوئے ہوئے فقیر کی بھی ہم تلاشی لیں۔ اشرفیوں والے نے غم کی وجہ سے اس کو بھی بیدار کیا کہ اس کشتی میں چمڑے کی تھیلی گم ہو گئی ہے، ہم نے سب کی تلاشی لی ہے، تو بھی نہ چھوٹ سکے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر تو اہل اللہ پر تہمت دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا، شیطان کا تابع ہو جائے گا۔ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں پر تہمت دھرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ اس کا اعتماد و بھروسہ صبر و قناعت پر تھا۔ مالک نے اس سوئے ہوئے فقیر کو بھی لوگوں کو دکھایا جس کی اشرفیاں گم ہوئی تھیں، اس کو صاحب درم کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گدڑی اتار دے، گدڑی سے ننگا ہو جا تاکہ لوگوں کے شکوک تجھ سے رفع ہوں۔ اس درویش نے کہا، اے خدا، تیرے غلام کو کمینوں نے متہم کیا، حکم فرما دے۔ یا غیاثی عند کل کربۃ، یا معاذی عند کل شدۃ، یا مجیبی عند کل دعوۃ، یا ملاذی عند کل محنۃ، یعنی اے ہر مصیبت میں میرے فریاد رس، اے ہر مصیبت میں میری پناہ، اے ہر پکار پر میرے جواب دینے والے، اے ہر مشقت میں میرے ملجا۔ جب اس تہمت سے درویش کے دل کو تکلیف پہنچی، فوراً ہر جانب سے سر نکالا۔ گہرے دریا سے بے حد مچھلیوں نے ہر ایک کے منہ میں عجیب موتی، بھرے دریا سے لاکھوں مچھلیوں نے ہر ایک کے منہ میں موتی، کیسا اچھا موتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لوگوں کو تیرے اوپر بھی چوری کا گمان ہے۔ جب فقیر کے دل سے آہ نکلی تو دریا میں چاروں طرف سے مچھلیاں نمودار ہوئیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر ایک موتی ایک سلطنت کی آمدنی، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہے جو شرکت سے پاک ہے۔ چند موتی کشتی میں پھینکے اور جست لگائی، ہوا کو کرسی بنایا اور بیٹھ گیا۔ اچھی چوکڑی لگا کر بادشاہوں کی طرح اپنے تخت پر، وہ بلندی کی اونچائی پر اور کشتی اس کے آگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر مچھلی کے منہ میں ایسا بے مثل اور قیمتی موتی تھا جس کی قیمت ایک ملک کی آمدنی کے برابر تھی۔ چونکہ وہ بے مثل اللہ کی جانب سے تھا، اس لیے خود بھی بے مثل تھا۔ درویش نے مچھلیوں سے چند موتی لے کر کشتی میں پھینک دیے اور خود شاہوں کی طرح ہوا میں چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، وہ کشتی تمہاری ہے، میرا خدا ہے، تاکہ تمہارے ساتھ چور فقیر نہ رہے۔ دیکھو اس جدائی سے کس کا نقصان ہو، میں اللہ کے ساتھ اور مخلوق سے علیحدہ خوش ہوں۔ وہ نہ مجھ پر چوری کی تہمت لگاتا ہے، نہ میری نکیل چغل خور کے ہاتھ میں دیتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہوا میں معلق ہو کر اس فقیر نے کہا میں تمہاری کشتی میں نہ بیٹھوں گا تاکہ تم مجھ چور فقیر کے ساتھ نہ رہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جدائی تمہارے لیے مضر ہے یا میرے لیے۔ اب میرا اور اللہ کا جوڑ ہے اور مخلوق سے میں علیحدہ ہوں۔ جو خدا نہ مجھ پر تہمت دھرتا ہے نہ مجھے رسوا کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کشتی والے چیخے اے بزرگ تجھے یہ بلند مقام کس وجہ سے دیا ہے؟ اس نے کہا فقیر پر تہمت لگانے کی وجہ سے اور معمولی چیز کے لیے اللہ کو ستانے کی وجہ سے۔ خدا بچائے، بلکہ شاہوں کی تعظیم کرنے سے کہ میں فقیروں پر بدگمان نہ تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کرامت کے ہوا کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ درویش نے طنزاً کہا یہ مقام فقیروں پر تہمت دھرنے اور معمولی چیز پر اللہ کا دل دکھانے سے ملا ہے۔ پہلی بات تو طنزاً کہی تھی، اب کرامات کا صحیح سبب بتایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ پاکیزہ اور نیک دم فقیر جن کی تعظیم کے لیے سورہ عبس نازل ہوئی ہے، وہ فقیری اینچ نیچ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ان کو کیسے متہم بنا سکتا ہوں جبکہ اللہ نے ساتوں طبقوں کے خزانوں کا امین بنایا ہے۔ متہم نفس ہے نہ کہ شریف عقل، متہم حس ہے نہ کہ پاکیزہ نور۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن فقراء کی تعظیم سے یہ مقام حاصل ہوا ہے وہ پاک نفس فقراء ہیں جن کی تعظیم میں سورہ عبس نازل ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک فقیر سے ذرا بے التفاتی کا معاملہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آ گئے اور کچھ سوال کر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا۔ اس پر سورہ عبس نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ اللہ والوں کی فقیری صرف تعلق مع اللہ کے لیے ہے، نہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ جب اللہ کے نزدیک امین ہیں تو ان پر چوری کی تہمت کیسی؟ یہ بزرگ مجسم عقل اور نور ہیں جو تہمت سے بری ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نفس سو فستائی ہے اس کی سرزنش کر، کیونکہ مارنا ہی اس کے لائق ہے، نہ اس سے دلیل بیان کر۔ معجزہ دیکھتا ہے اس وقت منور ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہہ دیتا ہے وہ خیال تھا۔ اگر وہ عجیب نظارہ حقیقت تھا تو دن رات آنکھ میں کیوں نہ ٹھہرا؟ وہ پاک بازوں کی آنکھ میں ٹھہرتا ہے، حیوان کی آنکھ کا ساتھی نہیں بنتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سوفسطائی فلاسفہ کا ایک فرقہ ہے جو اشیاء کی حقیقت کو نہیں مانتا ہے۔ ان میں سے اور یہ فرقہ ہے جو ہر دلیل کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ ان کے بارے میں متکلمین نے کہا کہ ان کے لیے صرف 5ویں کتاب یعنی لاٹھی دلیل ہے۔ جب پٹیں گے تو اس حقیقت کے قابل ہو جائیں گے۔
یہ لوگ معجزہ کو بھی ایک حقیقت نہیں مانتے ہیں بلکہ محض ایک خیال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حقیقت ہوتا تو مستقل طور پر نظر آنا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اگر حقیقتاً سانپ ہی تھی تو ہمیشہ سانپ نظر آتی۔ چاند اگر حقیقتاً شق ہوا تھا تو ہمیشہ کٹا ہوا نظر آنا چاہیے تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر چونکہ ناپاک ہیں لہٰذا معجزہ جیسی پاک چیز اس میں نہیں ٹھہرتی ہے۔ پاک نگاہوں میں وہ حقیقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مور جیسا حسین پرندہ تاریک کنویں میں نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ عجیب نظارہ اس حس سے ذلت اور خواری محسوس کرتا ہے۔ مور تنگ کنویں میں کب رہتا ہے، تو مجھے ہرگز باتیں بتانے والا مت کہہ، میں 100 میں سے ایک کہتا ہوں اور وہ بھی بال برابر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میری ناصحانہ تقریروں کی وجہ سے مجھ پر بسیار گوئی کا الزام نہ لگا، اس لیے کہ بسیار گوئی ایک نسبتی چیز ہے، میرے اعتبار سے یہ بسیار گوئی نہیں ہے۔ میں تو 100 نصیحتوں میں بقدر ایک نصیحت کے بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشنیع صوفیاں پیش شیخ براں صوفی کہ بسیار می گوید او می خورد، یعنی صوفیوں کا ایک شیخ کے سامنے اس صوفی کو طعنہ دینا کہ وہ بہت بولتا ہے اور بہت کھاتا ہے۔ صوفیوں نے ایک صوفی کی برائی کی اور ایک خانقاہ کے شیخ کے سامنے آئے۔ شیخ نے کہا ہمارا انصاف اس صوفی سے کر دیجئے اے پیشوا۔ اس نے کہا اے صوفیو آخر کیا شکایت ہے؟ ایک نے کہا یہ صوفی 3 بری عادتیں رکھتا ہے، بات کرنے میں گھنٹے کی طرح بکواسی ہے، کھانے میں 20 آدمیوں سے زیادہ کھا جاتا ہے، اگر سو جائے تو اصحاب کہف کی طرح ہے۔ صوفیوں نے شیخ کے سامنے تیزی دکھائی۔ شیخ نے اس فقیر کی طرف رخ کیا کہ ہر حالت میں اوسط اختیار کر، در خبر خیر الامور اوساطها نافع آمد ذا اعتدال اخلاطها، یعنی حدیث شریف میں ہے کہ تمام باتوں میں سے درمیانی درجہ خلطوں کا اعتدال مفید ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس درویش کی بسیار خوری اور بسیار گوئی اعتراض کرنے والوں کی نسبت سے تھی، خود اس کے اعتبار سے نہ تھی۔ یعنی اس فقیر میں 3 بری عادتیں ہیں، زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے۔ اصحاب کہف کا مطلب ہے کہ یہ بزرگ غار میں صدیوں سو رہے ہیں۔ ہر معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عارض کی وجہ سے اگر ایک خلط بڑھ جائے انسان کے بدن میں مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ صفت میں ساتھی سے نہ بڑھ، کیونکہ یہ یقیناً انجام کار جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اندازہ کے مطابق تھی لیکن نیک دوست کی گفتگو سے بڑھ گئی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے خیر الامور اوساطها، یعنی ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اخلاطہا کا مطلب ہے کہ بدن کی چاروں خلطیں سودا، صفرا، خون اور بلغم اگر اعتدال پر رہتی ہیں تو صحت رہتی ہے، ورنہ انسان مریض ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی عارض کی وجہ سے جس طرح ساتھی کوئی کام کرے ویسا ہی تو کر، اس سے بڑھ کر نہ کر، ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہمی گفتگو میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اپنے اندازہ کے مطابق تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ زیادہ تھی، اس لیے جدائی ہوئی۔ یار نیک سے یہاں مراد خضر علیہ السلام ہیں، اور اگر اللہ تعالی مراد ہو تو اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو کوہ طور پر اللہ سے ہوئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ بڑھوتری حضرت خضر علیہ السلام سے جدائی بن گئی، انہوں نے کہہ دیا تو زیادہ بات کرتا ہے، اب جدائی ہے۔ اے موسیٰ تم بہت بولتے ہو، معاف کرو، کتنا بولو گے، جاؤ ساتھ ختم ہوا۔ اے موسیٰ تم بہت بولتے ہو، اٹھو اور جاؤ، ورنہ میرے ساتھ گونگے اور اندھے بنو۔ اگر تم نہ گئے اور ضد سے بیٹھے رہے تو تم باطنی طور پر چلے گئے ہو اور علیحدہ ہو گئے ہو۔ جب تم اتفاقاً نماز میں ناپاک ہو گئے، وہ نماز تم سے کہتی ہے پاکی کے لیے جاؤ، دوڑو۔ اگر تم نہ گئے تو خالی حرکت کرنے والے ہو۔ اے گمراہ، جب تیری نماز جاتی رہی، بیٹھ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو کچھ میں کہوں اس کے بارے میں سوال نہ کرو، جو دیکھو اس پر اعتراض نہ کرو۔ میری مرضی کے بغیر ساتھ بھی رہو گے تو بھی باطنی طور پر مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہو۔ اگر نماز میں کوئی ناپاک ہو جائے اور وہ پھر رکوع سجدے کرتا رہے تو بیکار ہے، محض اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے پاس جا جو تیرے جوڑ کے ہیں، تمہاری باتوں کے عاشق اور پیاسے ہیں۔ پہرے دار کے سوئے ہوئوں پر بخشش ہے، مچھلیوں کو پہرے دار کی ضرورت نہ تھی۔ کپڑا پہننے والوں کی نظر دھوبی پر ہے، عریاں جان کے لیے تجلی زیور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو تیری طرح بسیار گو ہوں اور تیری طرح بسیار گوئی کے عاشق و مشتاق ہوں، ان کے ساتھ رہ۔ جب افادہ اور استفادہ ختم ہو گیا تو حاضری محض پہرے داری ہے، جس کی اہل اللہ کو ضرورت نہیں۔ پہرے داری کی ضرورت سونے والوں کو ہوتی ہے، اہل اللہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں۔ کپڑے پہننے والوں اور دھوبی کا جوڑ ہے، ننگے اور دھوبی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا ننگوں سے علیحدہ ہو کر چل، یا ان کی طرح بدن کے کپڑے سے بے نیاز بن۔ اگر تو نہیں کر سکتا کہ بالکل ننگا ہو تو کپڑے کم کر دے تاکہ تو درمیانی راہ چلے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یا تو تم بھی علائق دنیاوی قطع کر کے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، ورنہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔
اگر بالکلیہ دنیا سے غیر متعلق نہیں ہو سکتے ہو تو تعلق کو کم کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عذر گفتن فقیر باں شیخ خانقاہ، یعنی خانقاہ کے شیخ کے فقیر کا عذر کرنا۔ خانقاہ کے شیخ سے فقیر کا عذر کرنا۔ پس درویش نے اس شیخ سے احوال کہے، اس الزام کے ساتھ عذر کو ملایا۔ شیخ کے ہر سوال کا اس نے جواب دیا، حضرت خضر علیہ السلام کے جیسے اچھے اور صحیح جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم کے سوالوں کے جواب جو ان کو خدائے علیم کی جانب سے حضرت خضر علیہ السلام نے دیے، ان کی مشکلیں حل ہو گئیں، اور مزید یہ کہ ان کی ہر مشکل کی ایک کنجی دے دی۔ درویش بھی حضرت خضر علیہ السلام کی میراث رکھتا تھا۔ شیخ کے جواب میں توجہ کی، درویش نے کہا، درمیانی راہ اگرچہ دانائی ہے لیکن کسی چیز کا اوسط ہونا بھی نسبتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بخش جواب دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے سوالات کے جواب اللہ تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے دلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قدر اشکالات پیش آئے تھے وہ ان کے لیے یادداشت سے بھی زیادہ حل ہو گئے، اور اشکال کے کھولنے کی کنجی ان کے ہاتھ آ گئی۔ اس درویش کو بھی جواب دہی کی میراث حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل تھی۔ درویش نے جواب میں کہا، بے شک درمیانی راہ دانائی کی بات ہے، لیکن کسی چیز کا درمیانی ہونا نسبتی بات ہے۔ ہر چیز کسی چیز کے اعتبار سے درمیانی ہے، کسی چیز کے اعتبار سے کم ہے، اور کسی چیز کے اعتبار سے زیادہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہر کا پانی اونٹ کی نسبت سے کم ہے، لیکن چوہے کے لیے وہ سمندر کی طرح ہے۔ جس کی یومیہ خوراک 4 روٹیاں ہوں، 2 کھائے یا 3 کھائے وہ اوسط ہے۔ اگر وہ 4 کھائے اوسط سے دور ہے، وہ بطخ کی طرح حرص کا قیدی ہے۔ جس کی بھوک 10 روٹی کی ہو، وہ 6 کھائے تو سمجھ لے کہ وہ اوسط ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے قصہ میں نہر کا پانی اونٹ کے اعتبار سے کم تھا اور چوہے کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ جس کی خوراک 4 روٹیاں ہوں، اگر وہ 2 یا 3 کھائے تو درمیانی بات ہے، اور اگر 4 کھائے تو اوسط اور درمیانی بات نہ ہوگی۔ بطخ ہر وقت کھاتی ہے۔ جس کی خوراک 10 روٹیاں ہیں، مگر وہ 6 کھائے تو اوسط اور درمیانی بات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب مجھے 50 روٹیوں کی بھوک ہے، تجھے 6 روٹیوں کی ہم برابر ہیں۔ تجھے 6 روٹیوں کی ہم برابر ہیں نہیں، تو 10 رکعت نماز میں تھک جاتا ہے، میں 500 سے بھی کمزور نہیں ہوتا۔ وہ ایک کعبہ تک ننگے پیر جاتا ہے، اور یہ ایک مسجد تک بے خود ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 50 روٹیاں کھانے والا اور 6 روٹیوں کی خوراک والا برابر نہیں ہے۔ ایک شخص نماز کی 10 رکعتوں میں تھک جاتا ہے،
تو 10 رکعتیں اس کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ ایک شخص 500 رکعتیں پڑھ کر بھی نہیں تھکتا، اس کے اعتبار سے یہ 10 رکعتیں کم ہیں۔ ایک شخص کعبہ تک ننگے پیر بآسانی جا سکتا ہے، تو کعبے تک ننگے پیر جانا اس کے اعتبار سے افراط نہیں ہے۔ دوسرا شخص جو محلے کی مسجد تک بھی ننگے پیر نہ جا سکے، اس کے اعتبار سے وہ افراط ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک نے پاک بازی میں جان دے دی، دوسرے کی جان نکلتی ہے، یہاں تک کہ ایک روٹی دی۔ یہ وسط محدود چیزوں میں چلتا ہے جس کا اول اور آخر ہو۔ اول اور آخر چاہیے تاکہ ان میں اوسط یا بیچ متصور ہو سکے۔ لامحدود چونکہ دونوں کنارے نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے افراط و تفریط سے ہٹا ہوا درمیان کب ہو سکتا ہے؟ اس کے اول اور آخر کا کسی نے پتہ نہیں دیا۔ فرمایا لو کان لہ البحر مداد، یعنی خواہ اس کی روشنائی سمندر ہوں، پورے 7 سمندر اگر روشنائی بنے، ختم ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ باغ اور جنگل اگر سب قلم بن جائیں، اس بات کا ہرگز کچھ کم نہ ہوگا۔ یہ سب روشنائی اور قلم فنا ہو جائیں گے، یہ ان گنت بات باقی رہے گی۔ اول و آخر نشانش کس نداد، گفت لو کانا لہ البحر مداد۔ 7 دریا گر شود کلی مدید، نیست مر پایاں شدن را هیچ امید۔ باغ و بیشا گر بود یکسر کلم، زین سخن ہرگز نگرد هیچ کم۔ ہما جبرو کلم فانی شود، دین حدیث بے عدد باقی بود۔ کبھی میری حالت نیند کی جیسی ہوتی ہے، اس کو گمراہ نیند سمجھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک پاک باز کے لیے جان دینا آسان ہے، بخیل کی روٹی دینے میں جان نکلتی ہے۔ اب تک تو اس درویش نے یہ سمجھایا تھا کہ میری خوراک ان کے اعتبار سے زیادہ ہے، لیکن میرے اعتبار سے وہ اوسط درجہ ہے۔ اب گفتگو کے بارے میں جواب دیتا ہے کہ درمیان اس چیز کا ہوتا ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہو، تو اس چیز کا وسط اور درمیان متعین ہو سکتا ہے، لیکن لامحدود اور لامتناہی کا وسط متعین نہیں کیا جا سکتا۔ کلمہ اور کلام لامحدود ہے۔ کان البحر مداد، یعنی قرآن پاک میں ہے قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد بحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بنے تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ اللہ کے کلمات ختم ہوں۔ اگرچہ اس جیسا اور سمندر مدد کے لیے لائیں، یہ اللہ کے کلمات کے لیے آیت ہے، لیکن مولانا نے اس سے مطلق کلمہ اور کلام مراد لے کر استدلال ذکر کر دیا ہے۔ مداد کا امالہ ہے، مدید مداد کا امالہ ہے۔ تمام باغوں اور جنگلوں کی لکڑیاں کے قلم بنائے جائیں۔ اللہ کے کلمات۔ اب اس درویش نے اپنی نیند کے بارے میں اعتراض کا جواب شروع کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میری آنکھ کو سویا ہوا، میرے دل کو بیدار سمجھ، میری بیکار صورت کو باکار سمجھ۔
گفت پیغمبر کے آئینہ یا تنام لا ینام قلبی ان رب الانام، گفت پیغمبر کے خسبت چشم من لیک کے خسبت دلم اندر وسن، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل مخلوق کے پروردگار سے نہیں سوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن نیند میں میرا دل کب سوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبکہ میں بظاہر سویا ہوا ہوں اس وقت بھی دل یاد خدا میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے تنام عینای ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تیری آنکھیں بیدار ہیں اور دل نیند میں ہے، میری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، میرا دل غیب میں مشغول ہے، میرے دل کے دوسرے 5 حواس ہیں، دل کے حس کے لیے دونوں عالم منظور نظر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درویش نے معترض سے کہا اسرار الہی کے دروازے کی کشادگی کو فتح باب کہا ہے، حواس ظاہری کے علاوہ میرے دل کے بھی حواس ہیں، حواس ظاہری عالم دنیا کا ادراک کرتے ہیں، دل کے حواس کا عالم آخرت منظر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو اپنی کمزوریوں سے مجھے نہ دیکھ، تیرے لیے رات ہے مجھ پر وہی رات صبح ہے، تیرے لیے قید خانہ ہے میرے لیے وہ قید خانہ باغ جیسا ہے، تو بالکل مشغول ہے مجھے فراغت حاصل ہے، تیرا پیر کیچڑ میں ہے اور میرے لیے کیچڑ پھول ہے، تیرے لیے سوگ میرے لیے خوشی اور ڈھول ہے، میں زمین پر تیرے ساتھ ایک جگہ پر ہوں، ساتویں آسمان پر زحل کی طرح دوڑتا ہوں، میں تیرا ہم نشین نہیں ہوں، میرا سایہ ہے، میرا مرتبہ خیالات سے بالا تر ہے، کیونکہ میں خیالات سے بالا تر ہو گیا ہوں، میں خیال کی حد سے باہر دوڑتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو اپنی حالت پر مجھے قیاس نہ کر، تیرا دل خواہ بیدہ ہے میرا دل بیدار ہے، تو تیری شب میری صبح ہے، دنیاوی مشاغل تیرا قید خانہ ہے، میں اس دنیا میں بھی باغ میں ہوں، شاغل دنیاوی سے آزاد ہوں، مشاغل دنیاوی میں تو مشغول ہے میں ان سے فارغ ہوں، تو دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور یہی دنیا میرے توجہ الی الحق کا ذریعہ ہے، تو یہ تیرے لیے سوگ میرے لیے خوشی اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ میں دنیا میں رہتے ہوئے بھی عالم بالا کی سیر کرتا ہوں، میرا جسم ناسوتی تیرا ہم نشین ہے جو بمنزلہ سایہ کے ہے، اور اصل روح ہے جو وحدت کی وجہ سے فکر و اندیشہ سے بالا تر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں خیال پر حاکم ہوں محکوم نہیں ہوں، کیونکہ بنانے والا عمارت پر حاکم ہوتا ہے، تمام مخلوق فکر کی محکوم ہے، اس لیے دل شکستہ اور غمگین ہے، میں قصداً اپنے آپ کو فکر کے سپرد کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں ان کے درمیان سے کود جاتا ہوں، میں بلندی کا پرندہ ہوں، فکر مکھی ہے، مجھ پر مکھی کی دسترس کب ہو سکتی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اپنے خیالات پر پورا قابو ہے، جس طرح بنانے والے کو عمارت پر قابو ہوتا ہے۔ عام لوگ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں، اسی لیے غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنے اوپر استغراق وغیرہ کی کیفیات طاری کرتے رہتے ہیں۔ بلند پرواز پرند پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں کبھی قصداً بلند اونچائی سے نیچے آ جاتا ہوں تاکہ شکستہ پا لوگ میرے چاروں طرف جمع ہو جائیں۔ نچلی صفات سے جب میں ملول ہو جاتا ہوں، الصافات پرندوں کی طرح اوپر اڑ جاتا ہوں۔ میرے پر اپنی ذات سے اگے ہیں، میں اپنے دونوں پر سریش سے نہیں چپکاتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اپنے مقام سے نزول اختیار کر لیتے ہیں تاکہ عوام ان سے مستفید ہو سکیں۔ جب عوام کی سطح اختیار کرنے سے ملال پیدا ہوتا ہے تو پھر عروج اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ میرا عروج میرا ذاتی ہے، مستعار نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے پر چالو ہیں، جعفر طرار کے پر مانگے ہوئے ہیں۔ جس نے مزہ نہ چکھا ہو اس کے لیے یہ باتیں محض دعویٰ ہیں، افق کے رہنے والوں کے لیے یہ حقیقت ہے۔ کوے کے سامنے یہ محض دعویٰ اور ڈینگ ہے، مکھی کے لیے بھری اور خالی دیگ یکساں ہے۔ جب تجھ میں لقمہ موتی بن جائے پہلو تہی نہ کر، جتنا ممکن ہو کھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ 8 ہجری میں غزوہ موطا میں چند ہزار فوج کے ساتھ 3 لاکھ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے دونوں بازو کٹ جانے کے بعد شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالی نے ان کو جنت میں 2 بازو ایسے عنایت کر دیے ہیں جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس بشارت کی وجہ سے ان کا لقب طیار یعنی بہت اڑنے والا اور ذوالجناحین 2 بازوؤں والا پڑا۔ جعفر طرار جیب تراش جعفر عرب کا بہت چالاک شخص تھا جس نے 2 فرضی بازو لگا رکھے تھے۔ اسرار کی یہ باتیں ان لوگوں کے نزدیک محض دعویٰ ہیں جو اس ذوق سے واقف نہیں، اصحاب ذوق کے لیے یہ حقیقت ہیں۔ کوا جو چالاکی میں مشہور ہے اس کے لیے غراب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مکھی کے لیے 1 ذرہ خوراک کافی ہے، وہ دیکھ کے پر اور خالی ہونے کے فرق کو محسوس نہیں کر سکتی ہے، جبکہ لذیذ غذائیں شہوانی قوتوں کے اضافہ کا سبب نہ بنی تو حسب خواہش کھائی جا سکتی ہیں۔ وہی درویش جو اپنی بسیار خوری کی معذرت کر رہے تھے انہوں نے کھایا ہوا قے کر کے دکھایا۔ کھانے کا گوہر بننا اگرچہ حقیقتاً نہیں ہوتا بلکہ وہ اولیاء کے پیٹ میں پر انوار بنتا ہے، لیکن انہوں نے بطور کرامت مانوی موتی کو ظاہری موتی بھی کر کے دکھا دیا۔ عوام اور راہ سلوک طے کرنے والوں کے معدے میں 5 چیز پہنچ کر بھی ناپاک بن جاتی ہے، اس لیے ان کو کم خوری چاہیے۔ اور یہاں
حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک دن شیخ نے بدگمانی رفع کرنے کے لیے سلبچی میں قے کر دی اور سلبچی موتیوں سے بھر گئی۔ عقلی موتیوں کو محسوس کر دیا۔ بینا پیر نے اس شخص کی کم عقلی کی وجہ سے، چونکہ میدہ میں تیرا پاک ناپاک بن جاتا ہے، حلق پر تالو لگا لے اور کنجی کو چھپا دے جس میں لقمہ اللہ تعالی کا نور بن جائے، کہہ دے وہ جو بھی چاہے کھائے اس کے لیے حلال ہے۔ یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان صدق دعویٰ کہ محض معنی بود نزدیک صاحب حال او دوری بیگانگاں، یعنی اس دعوے کی سچائی کے بیان میں جو صاحب حال کے نزدیک حقیقت ہے اور بیگانوں کی اس سے دوری۔ اگر تو میری جان سے واقف ہے، میری حقیقت آشیانہ گفتگو دعویٰ نہیں ہے، میری حقیقت آشیانہ گفتگو دعویٰ نہیں ہے۔ اگر میں آدھی رات میں کہوں میں تیرے سامنے ہوں، خبردار رات ہونے کی وجہ سے نہ ڈر، میں تیرا اپنا ہوں، یہ دونوں دعوے تیرے لیے حقیقت ہوں گے جبکہ تو اپنوں کی آواز کو پہچانتا ہے۔ سامنے ہونا اور اپنا ہونا دو دعوے ہیں، دونوں دعوے اچھی سمجھ کے لیے حقیقت ہوں گے۔ آواز کا قرب گواہی دیتا ہے کہ یہ آواز کسی دوست کے پاس سے آ رہی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب چند مثالیں ایسی دیتے ہیں جن میں خود دعویٰ ہی دلیل ہوتا ہے اور وہ دعویٰ دلیل سے مستغنی ہوتا ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اگر تو صاحب باطن ہے جو دلیل کا محتاج ہو، اس کے لیے دعویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس کی پہلی مثال ہے کہ بعض دعوے خود اپنی دلیل ہوتے ہیں، کسی دوسری دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ عقل سلیم ان دونوں دعووں کو حقیقت سمجھے گی اور ثبوت کی طالب نہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنوں کی آواز کی لذت بھی اس اپنے پیارے کی سچائی پر گواہ بن گئی، پھر الہام سے محروم احمق جو کہ نادانی سے غیر کی آواز کو اپنے کی آواز سے نہیں پہچانتا ہے، اس کے سامنے اس کا دعویٰ محض گفتار ہوگی، اس کا جہل اس کے انکار کا سرمایہ ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رشتہ دار کی آواز کی لذت دعوے کی گواہ ہے۔ اللہ کی جانب سے الہام سے محروم ہیں، وہ اپنے اور بیگانہ کی آواز میں اضافہ امتیاز نہیں کر سکتے ہیں، ان کے سامنے کسی بزرگ کا کچھ کہنا بیکار ہے، وہ اپنی نادانی سے فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل مند کے سامنے جس کے اندر نور ہے، بعینہ یہ آواز صحیح حقیقت ہوتی ہے۔ یا کوئی عربی زبان داں عربی میں کہے کہ میں عربوں کی زبان جانتا ہوں، اس کا عربی میں بولنا حقیقت ہوگی اگرچہ اس کا عربی میں کہنا دعویٰ ہے۔ جو لوگ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو لوگ عقل مند ہیں اور ان کو حس سے مناسبت ہے، وہ فوراً بزرگوں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور کسی دلیل کے بھی طالب نہیں ہوتے۔ یہ دوسری مثال ہے کہ
عربی دانی کا عربی زبان میں دعویٰ خود دعویٰ اور دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا کوئی کاتب کاغذ پر لکھے میں لکھنے والا ہوں اور خط پڑھ لیتا ہوں اور میں ابجد جانتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا اگرچہ دعویٰ ہے لیکن لکھا ہوا ہی ثبوت کا گواہ بھی ہے۔ یا کوئی صوفی کہے کہ تو نے کل رات دیکھا خواب میں کندھے پر مصلی ڈالے ہوئے، وہ میں تھا، اور جو میں نے خواب میں کہا تجھے نظر و فکر کی تشریح میں یاد رکھ، بالے کی طرح کان میں ڈال دے، اس بات کو ہوش کا راہبر بنا لے، جب تجھے وہ خواب یاد آئے گا وہ بات نیا معجزہ ہوگی اور پرانا راز۔ اگرچہ یہ دعویٰ نظر آتا ہے لیکن صاحب واقعہ کا دل ہاں کہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ تیسری مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کاغذ پر لکھے کہ میں حروف تہجی سے واقف ہوں اور لکھنا جانتا ہوں تو یہ دعویٰ بھی ہے اور خود دلیل بھی ہے۔ یہ چوتھی مثال ہے کہ اگر کوئی بزرگ کسی سے اس کا رات کا دیکھا ہوا خواب بیان کر دے اور یہ کہے کہ تم نے جو خواب میں ایک شخص دیکھا تھا اور اس نے فلاں فلاں نصیحتیں کی تھیں وہ میں ہی تھا، تو تم اس کے دعوے کو فوراً مان لوگے اور کبھی مزید دلیل کے طالب نہ بنو گے، یعنی جو خواب میں دیکھا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ دانائی کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، اس کو جس سے سنتا ہے یقین کرنے والا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو بالکل اس کے سامنے پاتا ہے۔ شک کب ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو غلط کیسے بنا سکتا ہے؟ جب تو پیاسے کو کہے دوڑ، پیالے میں پانی ہے، جلد پانی لے لے، کبھی پیاسا کہتا ہے یہ دعویٰ ہے جا اے مدعی مجھ سے دور ہو، یا یہ کہتا ہے کہ گواہ اور دلیل لا کہ یہ پانی کی جنس ہے اور شیریں پانی میں سے ہے، یا دودھ پیتے بچے کو ماں نے آواز دی ہو کہ اے بچے آ میں تیری ماں ہوں، کیا بچہ کہتا ہے کہ اے ماں دلیل لا تاکہ تیرے دودھ سے مجھے چین نصیب ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حکمت و دانائی کی بات کو مومن کی گمشدہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مومن کہ حکمت کو پہچان لینے کی مثال یہ ہے کہ اگر پیاسے سے کہا جائے کہ جلد آ جا، پیالے میں پانی ہے لے لے، تو فوراً دوڑ پڑے گا، کبھی دلیل کا طالب نہ ہوگا۔ اگر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کہتی ہے کہ جلد آ جا میں دودھ پلا دوں، تو وہ بچہ فوراً اس کا دعویٰ مان لیتا ہے اور کبھی دلیل کا طالب نہیں بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس امتی کے دل میں حق کا ذائقہ ہے، پیغمبر کا چہرہ اور آواز معجزہ ہے، جب پیغمبر باہر سے پکارتا ہے امت کی روح اندر سجدہ کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی آواز کی مانند دنیا میں روح کے کان نے کسی کی آواز نہیں سنی۔ وہ مسافر عجب آواز کے ذوق سے سجدہ میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالی سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب مسافر دل و جان سے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالی کی زبان سے سنتا ہے،
انی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ذوق حق ہوتا ہے، نبی کا چہرہ اور اس کی آواز ہی ان کے لیے معجزہ ہوتی ہے، وہ معجزے کے کبھی طالب نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کی دعوت پر فوراً ان کی روح سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ غریب یعنی دنیا کا مسافر، راہ سلوک کا مسافر، یعنی اطاعت کر لیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ انی قریب کا مطلب ہے کہ بے شک میں نزدیک ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سجدہ کردن یحییٰ علیہ السلام او مسیح علیہ السلام یک دیگر را در شکم مادر، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضرت مسیح علیہ السلام کا ماں کے پیٹ میں ایک دوسرے کو سجدہ کرنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان سے حاملہ تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کے روبرو بیٹھی تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے آہستہ سے اپنے وضع حمل سے پہلے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیٹ میں ایک شاہ ہے جو کہ بڑے درجے کا اور باخبر رسول ہے۔ جب میں آپ کے برابر آئی، اے عقل مند، میرے حمل نے سجدہ کیا، پیٹ کے اس بچہ نے پیٹ کے اس بچے کو سجدہ کیا جس کے سجدے سے میرے بدن میں درد ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میں نے بھی اپنے پیٹ میں اس پیٹ کے بچے کا سجدہ دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مادر یحییٰ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ صاحب عزم و عظیمت 5 بڑے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آن حضور علیہم الصلاۃ والسلام۔ پیٹ کے بچے کی حرکت سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیٹ کے بچے نے بھی تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اشکال آوردن نادانا بری قصہ، یعنی نادانوں کا اس قصے پر اشکال کرنا۔ بے وقوف کہتے ہیں کہ اس قصہ پر لکیر کھینچ دے کیونکہ جھوٹ اور غلط ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے وضع حمل کے وقت اپنوں سے بھی دور تھیں اور بیگانوں سے بھی۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل کے دوران کسی کے ساتھ نہ رہیں، وہ شہر کے باہر سے واپس نہ ہوئیں، وہ شیریں دم شہر کے باہر ہیں، باہر سے جب تک فارغ نہ ہوئیں اندر نہیں آئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دونوں حمل کے ایک دوسرے کو سجدہ کرنے کا قصہ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یعنی اس پر مریم علیہ السلام کو حمل رہ گیا، وہ حمل لے کر کہیں الگ دور کے مکان میں ہو بیٹھیں۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی حالت حمل میں ان کے پاس کوئی دوسرا نہ تھا، وہ شہر سے نکل کر چلی گئی تھیں، لہٰذا وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کہاں تھیں؟
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب ان کو جن لیا اس وقت بغل میں لیا اور خاندان کے سامنے لے گئیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو کہاں دیکھا تاکہ قصہ میں ان سے یہ بات کہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یعنی وہ مریم اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اس قصہ کو وہ سمجھ سکتا ہے جو ایسا صاحب دل ہو کہ غائب از نظر چیزیں بھی اس کے سامنے ہوں۔ ایک جواب یہ ہے کہ دونوں میں باہمی روحانی طور پر گفتگو ہوئی ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب اشکال و بیان مقصود از قصہ، یعنی اشکال کا جواب اور قصہ کا مقصد۔ اس کو وہ سمجھتا ہے جو صاحب دل ہے، غائب دنیا اس کے سامنے حاضر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے نگاہ میں حاضر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جو دیکھنے میں دور ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے دوست کو دیکھ لیتا ہے جبکہ کھال کو چھلنی کر دیا ہو۔ اگر انہوں نے انہیں نہ ظاہری طور پر دیکھا نہ باطنی طور پر، اے عاجز، تو قصہ سے نتیجہ اخذ کر لے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تو نے قصے سنے ہیں اور شین کی طرح ان کے نقش سے تو چپٹ گیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کو نہ ظاہری طور پر دیکھا اور نہ باطنی طور پر، اور قصہ غلط بھی ہو، تو نتیجہ جو صحیح ہے اس پر عمل کرو، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرو۔ تم سب سے افسانے سنتے ہو، ان کا نفس الامر میں وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ سن کر صحیح نتیجہ نکال لیتے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بے زباں اس کلیلہ نے کہا، اس نے دمنہ سے بغیر کہے بات کیسے سن لی؟ اگر آپس میں لہجہ جانتے تھے بغیر گویائی کے یہ انسان کیسے سمجھا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کلیلہ و دمنہ دو فرضی گیدڑوں کے نام ہیں جن کا باہمی مکالمہ وغیرہ اس کتاب میں درج ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ کلیلہ نے بغیر زبان کے یہ کہا، تو بتاؤ کہ دمنہ کی بات بغیر بتائے اس نے کیسے سن لی جو بغیر زبان کے جواب کی نوبت آئی؟ اچھا، وہ اگر آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے بھی تھے تو یہ انسان صاحب اس کو کیسے سمجھ گئے جو نقل کر رہے ہیں؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیر اور گائے کے درمیان وہ دمنہ کس طرح قاصد بنا اور دونوں پر منتر پڑھ دیا۔ موٹا بیل شیر کا وزیر کیسے بن گیا، ہاتھی چاند کے عکس سے کیسے ڈر گیا۔ یہ کلیلہ اور دمنہ سب جھوٹ ہے، ورنہ کوے کا لقلق سے کیا اختلاف ہے؟ اے بھائی، قصہ تو ایک پیمانہ ہے، اس میں معنی دانے کی طرح ہیں۔ عقل مند انسان معنی کا دانہ لے لیتا ہے، پیمانہ کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، اگرچہ وہ منتقل ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ دمنہ شیر اور بیل کے درمیان ایلچی بنا اور پھر اس نے دونوں کو دھوکہ دے دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بیل ایک شیر کا وزیر تھا اور ایک ہاتھی چاند کے عکس سے بدک گیا۔
غرض یہ کہ سارا کلیلہ دمنہ کا قصہ جھوٹ ہے، ورنہ قوے اور لکلک کا کیا جھگڑا۔ لیکن ان تمام قصوں سے نتائج اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ لفظوں کی مثال پیمانہ کی سی ہے اور معنی کی مثال غلہ کی سی ہے۔ مقصود غلہ ہے نہ کہ پیمانہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔